ہدایت کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا، جتنے چھوٹی کتابیں ہیں صحیفے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ نبی تو پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، اس کا جو ظہور ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ ساری آسمانی کتابوں کی جو ہمیں تفصیل ملتی ہے، جو نہیں معلوم وہ بھی رمضان میں ہی اتری، لیکن جو کچھ لکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں اتری وہ یکم رمضان کو تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری وہ 2 رمضان کو تھی، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری وہ 2 رمضان کو تھی، اور داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری وہ 6 رمضان کو تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری وہ 8 یا 12 رمضان یا 18 رمضان کو تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا یہ 21 رمضان المبارک، پیر کا دن 21 کی رات جبریل غار حرا میں جو آیا ہے دن کے وقت نہیں آیا، رات کے وقت آیا ہے، اور وہ پیر کی رات تھی اور 21ویں رات تھی، اور شب قدر تھی۔ ابھی رمضان تو نہیں آیا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، وہ تو مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں، لیکن مہینہ رمضان ہے اور 21 کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ شب قدر تھی 21ویں اس رات، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں خبردار فرمایا۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، پہلے سے ظہور، اعلان، خبردار کیا گیا 21 رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ موسم ہے، موسم جیسے کپاس کا موسم ہوتا ہے کہ مئی آتا ہے، اپریل مئی آتا ہے تو کپاس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جب اکتوبر آتا ہے تو گندم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جب جون آتا ہے تو چاول اور دھان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جب فروری آتا ہے تو آم کے پودے لگانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موسم ہے۔ جب عید آتی ہے تو تاجروں کا موسم آ جاتا ہے، دونوں عیدیں تاجروں کا موسم ہے کہ وہ اس میں لوگ خریداری کرتے ہیں تو اپنا سامان تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب گرم ہوائیں چلتی ہیں تو پتلا کپڑا بنانے والے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں کہ اب ہمارا پتلا کپڑا فروخت ہوگا۔ جب سرد ہوائیں چلتی ہیں تو موٹے کپڑے کا سٹاک رکھنے والے وہ تیاری کرتے ہیں کہ اب ہمارا موسم آ رہا ہے، اب ہمارا کپڑا فروخت ہوگا۔ رمضان یہ ہدایت کا موسم ہے، رمضان یہ ہدایت کا موسم ہے، یہ دعوت کی محنت کا موسم ہے کہ نبیوں کو پیغام دعوت جو ملا وہ رمضان میں ملا، اور جو اس امت کے لیے پہلا معرکہ جس میں اللہ نے اپنی مدد کو واضح کر کے دکھایا وہ بھی رمضان تھا۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے عام روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب، جس شخص نے نفل روزہ رکھا، نفلی روزہ، نفلی رمضان کا فرض نہیں، نفل روزہ رکھا شوال میں، اور شوال سے لے کر آخر شعبان تک جس نے نفل روزہ رکھا، پھر اللہ کا نبی فرماتا ہے اس 7 بر اعظم کو سونا بنا دیا جائے، 24,000 کلومیٹر کا یہ گیند، اسے سونا بنا دیا جائے اور اسے پیش کیا جائے اور اسے یوں کہا جائے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سونے سے بنا ہوا جہان اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو فرض روزہ، آواز نہیں،
آواز نہیں آ رہی، صبر کرو بھائی، کوشش کریں گے۔ من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں فرض روزہ رکھا اور اپنے نفس کی حفاظت کی، لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہیں کیا، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ زبان درازی نہیں کی۔ یہ زبان سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرانے والی ہے، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ یہ میرے نبی نے معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا نچوڑ بتاؤں، نچوڑ سارے دین کا۔ کہ جی بتائیں، تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان نکالی، ایسے پکڑا، معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا۔ نیک لوگوں کو کبھی شراب پینے کا خیال ہی نہیں آتا، پینا تو بڑی بات ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا، جوا کھیلنے کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، چوری کرنے کا کبھی خیال نہیں آتا، ڈاکہ ڈالنے کا کبھی خیال نہیں آتا، لیکن صبح سے شام تک یہ زبان ان کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنوں کے دل وہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنوں کی برائی کرتے ہیں، شراب سے بڑا گناہ کرتے ہیں، شراب پینے سے بڑا گناہ کرتے ہیں۔ شراب پینے والا تو چھپ کے کہیں شراب پیتا ہے، اور غیبت کرنے والا مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ کے غیبت کرتا ہے، جماعت میں نکل کر، سال کی جماعت، 3 چلے کی جماعت، نوجوان عالم فارغ التحصیل سال کے لیے نکلا ہوا ہے اور سارا سال غیبت کر رہا۔ کسی کو شراب پیتے دیکھے گا تو لان تان کرے گا، 100 اور کو بتائے گا بڑا بدماش ہے، شراب پیتا ہے۔ کسی کو جوا کھیلتے دیکھے گا، لان تان کرے گا، اور 100 آدمی میں اس کی خبر سنائے گا، بہت غلط آدمی ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے۔ اور یہ نہیں پتا کہ خود شراب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، سارا دن غیبت کرتا ہے، سارا دن لوگوں کی پگڑی اچھالتا ہے، سارا دن لوگوں کے عیب چنتا اور پکڑتا اور بولتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل زبان کا بول ہوگا، زبان کا بول ہوگا، زبان کا بول ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ نیک لوگوں کی بتا رہا ہوں، عام لوگ بھی بڑے بڑے گناہوں کا خیال نہیں آتا، بچتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس قسم کی غلاظتوں میں پڑتے ہیں، لیکن اس کو اتنا تیز کیا ہوا ہے کہ دوہری دھار کا خنجر ہے، دوہری دھار کا خنجر ہے، جو ادھر بھی وار کرتا ہے ادھر بھی وار کرتا ہے، دونوں طرف اس کا وار چلتا ہے۔ عزت کے در پہ، جان کے در پہ، پگڑی اچھالنے کے پیچھے، عیب پکڑنے کے پیچھے، برائی اچھالنے کے پیچھے پردہ پوشی کا سبق بھول گئے اور عیب چننے کا سبق یاد کر لیا، پکا کر لیا۔ پردہ پوشی بھول گئے اور چادر پھاڑ کے عیب نکال کے باہر لوگوں کو بتانا، یہ وظیفہ حیات بن گیا۔ سنگین ترین زبان کا بول، جس نے روزہ رکھا، نفس کی حفاظت کی، گناہ نہیں کیا، شراب نہیں پی، زبان کی حفاظت کی، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں باندھا، تو اللہ ہر روزے کے بدلے میں زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں۔ اور رمضان 29 کا ہو تو بھی آپ کا اللہ 30 لکھتا ہے، وہ 30 کا ہو تو 30 ہو گیا، وہ 29 کا ہو تو اللہ کے دربار میں 30 کا ہی حساب دیا جاتا ہے۔ اور ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس روزے، ایسا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ ایک گھر بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری زمین 24,000 کلومیٹر کے دائرے میں اگر اس کو اس محل میں رکھا جائے
تو یہ زمین اس محل میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دھرتی پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک بکری 24,000 کلومیٹر میں کیا نظر آئے گی؟ ایسے ہی یہ زمین اس روزے، ایسا روزہ رکھنے والے کے محل میں وہ ایسے نظر آئے گی جیسے ایک بکری۔ پھر رات کو اس نے تراویح پڑھی 20 تراویح پڑھی تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی، تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو 8 پڑھ کے نکل گیا اس نے کتنے ہزاروں نیکیوں کا نقصان کیا۔ جو 8-10 پڑھ کے نکل گیا، جس نے پڑھی ہی کوئی نہیں، جس نے 8 پڑھی 10 پڑھی اور جوتا اٹھایا اور گھر چل دیا، گھر میں کام بھی کوئی نہیں، جا کے گپے مارنی ہے، سونا بھی نہیں، گپے مارنی ہے، لیکن یہ روزانہ کا نقصان 1,500 فی سجدہ، 1,500 فی سجدہ، 1,500 نیکی فی سجدہ، اور پھر فی سجدہ ہر سجدے کے بدلے میں ایک سرخ یاقوت کا گھر۔ کتنا بڑا ہوگا؟ 2 کنال 4 کنال؟ نہیں، ہر سجدے کے بدلے میں ایک سرخ یاقوت کا گھر، جس کے 60,000 سونے چاندی کے گیٹ ہوں گے، بڑے دروازے۔ جس گھر کے 60,000 دروازے ہوں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ 60,000 جس گھر کے دروازے ہوں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ پھر ہر سجدہ اس کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، 100 سال۔ یہ 1 گھنٹے کی کمائی ہے، 1 گھنٹے کی کمائی۔ 20 تراویح صبر کے ساتھ ادا کی، دن میں روزے کا صبر، رات کو تراویح کا صبر۔ اس کا یہ صبر، من قام رمضان، من صام رمضان، جس نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح کی نماز میں کھڑا ہوا۔ ہمارے تو حافظ بڑا تیز پڑھتے ہیں، وہ تو گھنٹے میں ساری منزل کھینچ کے وہ مارتے ہیں۔ ہمارے ملک میں شوق سے پڑھنے کا دستور کوئی نہیں، نہ شوق سے سننے کا دستور ہے، نہ شوق سے پڑھنے کا ہے، کہ عام طور پر پڑھنے والے حافظ ہیں جنہیں پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے کو نہیں پتا کہ میں کیا سن رہا ہوں، لہذا وہ یہ مقابلہ ہوتا ہے، اوس مسجد چلو وہ جلدی پڑھ دینا، جلدی فارغ کر دینا، اتھے چلو وہ تیز گاؤں ہے، اتھے جلدی ویلا ہو جانا۔ تو پھر وہ ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں وہ جلدی پڑھا کے ویلا کر دے گئے۔ اور کچھ مسجدوں میں علم ترى کیفا بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ تراویح کی توہین ہے، یہ اتنے بڑے خوبصورت عمل کی ناقدری ہے کہ سال میں 1 دفعہ بھی اللہ کا پیغام نہیں سن سکتے۔ 1 دفعہ سارے سال اپنے عشاء کے بعد سو جاؤ، اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں۔ مہینے میں 1 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آجا اور 20 تراویح مجھے سنا، میرا قرآن سن، میرا کلام سن۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔